بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام امام الانبیاء حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر۔ نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر قرب قیامت تک تقریباً بہت ساری کتب آپ کی شان میں لکھی گئی، چونکہ تمام مسلمانوں کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ مشعل راہ رہے گی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی ہے کہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو کہ اب تک لوگوں کے علم میں نہیں آئے یا تفصیل سے ان واقعات کو نہیں بتلایا گیا، چونکہ دنیا میں سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھی گئی وہ ابن اسحاق کی سیرت ہے، جس سے تمام لوگوں نے اپنے قلم کی آبیاری کی، چونکہ حضرت اسحاق حضرت انس بن مالک کے شاگرد رہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ 10 سال تک حضرت اس سلسلے میں ہم نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی ایام کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ماہ نبوت طلوع کب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آول نال کٹی ہوئی تھی۔ آول نال بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ جناب عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرالی شان والا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے قبل مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت تھی۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے
اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بالکل صحیح کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ دن بعد ہی ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ابرا یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرا عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان جوار لگائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال سے تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کا ایک شخص نفیر خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرا کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کی اونٹ بھی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔
नफील भी इस लश्कर में इब्रा के साथ मौजूद था। यह अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्रा से कहा, क्रैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। यह शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हीं अतियात देता है और खाना खिलाता है। यह गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबरा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरा बहुत ही हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं, जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करे, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरा ने हुक्म दिया कि ऊँट वापस दे दिए जाए। जब इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, इस पर निशान लगा दिए। इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़े तो हरम का परवरदिगार इस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने इसके सर पर जरबे लगाई, आग चिबोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उसकी तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर इब्रा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में इसे कुछ होश न रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सके। चनाचे इसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर भी इसका कोई असर ना हुआ। बाकी ऐदा किस्त में।